الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگ اور دینی بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ، روزے والی عبادت، دن رات اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور پھر اس میں بھی جمعہ کا مبارک دن آ جائے تو یوں سمجھیے سونے پہ سہاگا، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ یوم جمعہ، جمعہ یہ مسلمانوں کے ہفتے کی عید ہے، ویکلی عید، ہر ہفتے ہم کو ایک عید ملتی ہے جمعہ کا دن۔ کیوں کہ اس دن اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اکٹھا فرماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور سب کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو پہلے نہیں ملتے تھے ہفتے بھر، وہ بھی جمعہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ بلکہ جو لوگ 5 وقت کے نماز کے عادی نہ ہو، وہ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آتے اور سب سے زیادہ تیاری کرتے کہ چلو بھائی آج جمعہ ہے، جمعہ پڑھنا ہے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ علاقے اور بستی میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں الگ الگ جماعت کرنے سے افضل یہ ہے کہ ایک بڑی مسجد میں سب جمع ہو جائے اور جمعہ کی نماز ادا کرے، تاکہ وہ جمعہ کی عظمت معلوم ہو۔ جمعہ کا جو مقصد ہے نا اجتماع، ہفتہ واری اجتماع کہتے ہیں نا دعوت والے ہمارے، تو یہ جمعہ کی نماز یہ ہفتہ واری اجتماع ہے، سب مسلمانوں کو جوڑنا ہے، سب بھائیوں کو آپس میں ملانا ہے۔ جب آپس میں ملیں گے محبت بڑھے گی، آپس میں ملیں گے تعلقات قائم ہوں گے، آپس میں ملیں گے دوری ختم ہوگی۔
تو الحمدللہ عام نمازوں کے مقابلے میں نماز جمعہ میں سارے افراد، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جو ویسے گھر پر نماز پڑھتے ہیں بیماری کی وجہ سے، ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد چل کر آئے۔ تو اللہ نے بڑا مبارک پیارا دن بنایا۔ اب اس دن کی بہت سی عبادتیں جیسے کہ دوگانا، یہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، جمعہ کے دن 4 رکعت نہیں بتائی، حالانکہ روزانہ ظہر میں 4 رکعت، جمعہ کے دن صرف 2 رکعت۔ بڑا اجتماع ہے، ازدحام ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، تو لمبی نماز کو شارٹ کر دیا کہ 2 رکعت، ثواب اس سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر جو ہے اس دن میں بتایا کہ سورہ کہف کا اہتمام کرو، شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرو، یہ گھروں کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو ترغیب دو۔ جب بھی جمعہ آئے زبردستی نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو صرف ایک میسج دے دینا ہے، بیٹا آج جمعہ شروع ہو گیا، مغرب سے لے کر آئندہ کل مغرب تک جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات رہے گی، اس میں ہمیں سورہ کہف اور سورہ دخان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر اولاد دور ہے، کہیں دوسری جگہ ہے، شادی ہو گئی ہے، تو اس کو میسج دے دو، میسج کر دو، وائس میسج یا لکھ کر بھیج دو کہ بیٹا کل جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ شروع ہو گیا، سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، سورہ دخان پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو تمہارے لیے دعاؤں میں لگا دیں گے، سورہ دخان پڑھ لی تو ہاں جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ یہاں UK میں ڈیوزبری میں ایک گھر خریدنے کے لیے پوری زندگی لگا دینی پڑتی ہے، زندگی بھر کا پسینہ ٹپکا دیا، محنتیں داؤ پر لگا دی، تب جا کر آدمی ایک گھر خرید سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میں نے 30 سال 35 سال محنتیں کی، کمائی کی، تب جا کر یہ گھر خریدا، میرا بوڑھاپا آ گیا اور میرے بچوں کو یہ گھر کام آئے گا۔ خود ہمیشہ وہ کرایہ ادا کرتا رہا، پیسے بھرتا رہا، جو قرض حسنہ لیا ہے وہ ادا کرتا رہا، مورگیج دیتا رہا، اب آخر میں جب گھر فری ہوا تو اس کی زندگی اب دنیا سے فری ہونے والی ہے۔ اس کی اولاد یہ گھر استعمال کرے گی کیا کہ میرے بچے استعمال کریں گے؟ تو کمایا کیا تو نے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں سورہ دخان پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل، جنت کا محل۔ دنیا کا یہ گھر چھوٹا موٹا، یہ گارے سے، مٹی سے، اینٹ سے بنا ہوا ہے، اگر یہ سیمنٹ ہے، یہ ریت ہے، بالو وغیرہ اس کو مکس کیا جائے اور اس کے بعد اس کو آپ ذرا اس کی اسمائل لو، سونگو، اس کو سونگ کر دیکھو، اس میں بدبو آتی ہے کراہت والی۔ اور جنت کا گارا مٹی، مشک و عنبر ہاتھ میں لیں گے، دور سے خوشبو آئے گی، ایک ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، ایسا بڑا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ اور سورہ دخان کوئی لمبی چوڑی سورت بھی نہیں، آپ مشکل سے 5 منٹ کے اندر اس کو پڑھ سکتے، 4 منٹ میں۔ حافظ قرآن ہو تو 2 منٹ میں، حافظ نہ ہو تو 4-5 منٹ میں۔ سورہ کہف کا اہتمام کرو، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک۔ پہلے تو سورہ کہف پڑھنے والوں کے سر سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ایک نور پھیلا دیتے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے بھر ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خاص کر دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا نکلنا۔ اگر دجال بھی اس ہفتے میں نکل آئے گا تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کے ایمان کی، اسلام کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی حفاظت فرما لیں گے۔ رمضان میں ویسے بھی یہ اعمال کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، تو میں نے کہا نا کہ اپنی اولاد کو بھی ترغیب دلاؤ، اور جب تلاوت کرو گھر میں بھی تھوڑا تھوڑا زور زور سے کرو تلاوت، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاں آج جمعہ کا دن شروع ہو گیا ہے، ابا اور امی یہ سورہ کہف کی تلاوت میں لگے ہیں، ان کو ترغیب ہوگی۔
ان کو میسج بھی دو، پیار محبت سے سمجھاؤ، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی پکڑ کر مسلمان نہیں بنانا ہے، زبردستی ہمیں کسی کے پاس عمل نہیں کروانا ہے کہ تو یہ کر تو یہ پڑھ نہیں، ترغیب دے دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ مومنوں کے لیے نصیحت کام آنے والی چیز ہے۔ نصیحت کیجیے، اور نصیحت یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، تو ہمیں بھی ترغیب کا اندازہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ شروع دور میں تو انذار، یعنی ابشار اور انذار دونوں ہونا چاہیے، کہ بھائی بشارتیں دو، فضیلتیں بتاؤ، اعمال کی طرف ابھارو، ترغیب دو۔ اور تنذیر کا مطلب ہے کہ ڈراؤ، جہنم کی بات سناؤ، عذاب کی بات سناؤ۔ ہم نے ایک مرتبہ چند نوجوان کو کہتے ہوئے سنا کہ مول صاحب تو در جمعہ ان کے جہنم نہیں بات کریں ان کے، وہ بگڑاوے ان کے آنکھوں میں، یعنی ہر جمعہ میں جہنم کا بیان، دوزخ کا بیان، عذاب کا بیان، بہت ڈراتے ہیں۔ ہمارا تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، -ڈگری کے اندر بھی پسینہ نکل آتا ہے، اتنا ڈراتے ہیں عذاب سے۔ تو صرف ڈرانا نہیں ہے، ساتھ میں بشارتیں بھی دینی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، فلاں عمل کرو گے فلاں نعمت جنت میں ملے گی، سبحان اللہ پڑھو گے جنت میں ایک درخت لگے گا، وہ دنیا کے پیڑ کی طرح، درخت کی طرح نہیں، سائیدار درخت، سینکڑوں سال ایک تیز رفتار سوار اس کے نیچے سے گزرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا ایک سبحان اللہ پر، الحمدللہ پر بڑی نعمت، اللہ اکبر پر بڑی نعمت۔ یہ نعمتیں اعمال سے بنے گی۔ اور پھر ہمارے مرد حضرات جو ہیں نا، ان کو تو دوسری کوئی نعمت نہ گناؤ چلے گا، صرف اتنا کہہ دو کہ فلاں عمل کرے گا تو جنت میں یہ حور تجھے ملے گی، تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی بھی اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں حور کی بات آئی، چلو کام بننے والا ہے۔ کیونکہ دنیا کی پریشانی سے نکل کر آدمی جنت کی نعمتوں کا طلبگار بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، جنت بنائی۔ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان کے لیے اللہ نے جہنم بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رمضان میں خصوصی طور پر یہ دعائیں مانگا کرو، دو چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں۔ مانگنے والوں کو ملتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ لے، میں تیری مانگ پوری کرنے والا ہوں، تو مجھ سے دعا کر لے، میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ صرف مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام الٹا ہے، دنیا مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے۔ میں روزانہ آپ سے اگر ملاقات کروں، السلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہو، خیریت سے ہو، فیملی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہے، بہت خوش ہوں گے آپ۔ اور اگر رمضان ختم ہوتے ہوتے ایک مرتبہ اگر میں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ حاجی صاحب ذرا 200 پاؤنڈ دینا مجھے، تو دوسرے دن مجھے دیکھ کر آپ اپنا راستہ بدلیں گے، تو مول صاحب تو مانگ ہے، ہم رہیں گے، وہ مانگنے والے ابھی جیب خالی کریں گے میری۔ تو دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے خوش۔ بہت اچھے مولانا ماشاءاللہ، کبھی مانگتے نہیں ہیں، کبھی سوال نہیں کرتے، بہت مخلص ہے، اور جہاں مانگ لیا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ کریم کی ذات وہ ہے، وہ رب کریم پروردگار عالم، جب بندہ مانگتا ہے بندے کی مانگ پوری کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتا ہے، خوشی سے دیتا ہے۔ میرے بندے تو نے ایک گھر مانگا تھا، میں تجھے 2 عطا کرتا ہوں، ایک گاڑی مانگی تھی تجھے 2 دیتا ہوں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، مانگنے والوں کی کمی ہے۔ تو فرماتے ایک دعا یہ مانگے رمضان میں اہتمام کے ساتھ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت عطا فرما دے، جنت کا مستحق بنا دے۔ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں جنت کمانا بہت ایزی ہے، آسان ہے۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کلوز کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں۔ چند دن بچے ہیں، آخری ہفتہ ہے، آخری عشرہ اور اس کا آخری ہفتہ، ہو سکتا ہے آخری جمعہ۔ یہ جمعہ پھر 1 سال تک آنے والا نہیں ہے، یہ آخری عشرہ اور اس کا آخری ہفتہ 1 سال تک پھر آنے والا نہیں ہے۔ کتنی بھی کوشش کر لو، کتنی بھی عبادتیں کر لو، کتنی بھی تلاوتیں کر لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، لیکن جو اجر اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرمانے والے ہیں، غیر رمضان میں وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، بار بار مانگو، بار بار مانگنے سے اللہ جلدی دیتے ہیں۔ ضد پہ اڑ جاؤ، ہم لوگ گھر میں ضد پہ اڑتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تو چاہیے، تو ابا کیا کرتے ہیں، کہیں سے بھی قرض حسنہ لے کر بھی دیتے ہیں کہ لے بھائی میری جان چھوٹے، دماغ کھاتا بند ہو جائے۔ تو اللہ سے بھی ضد پہ اڑ جاؤ، اللہ جنت چاہیے، جنت چاہیے، جنت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مقدر میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ بھائی اس کے نام عمل میں جنت لکھ لو، کام ہو گیا بیڑا پار۔ اور دوسری ایک خاص دعا بتائی رمضان میں، خصوصی طور پر مانگے، چھوٹی چھوٹی دعا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے بچا لینا۔ بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ دنیا کی آگ میں انسان 10 سیکنڈ تک انگلی نہیں رکھ سکتا ہے۔ 10 سیکنڈ انگلی رکھے گا تو انگلی میں پھپھولے آ جائیں گے، چمڑی نکل جائے گی، کھال اتر جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70% زیادہ ہائی ہوگی، اس سے زیادہ خطرناک ہوگی، جلانے والی ہوگی۔ تو ڈرنا بھی چاہیے، گناہ کرتے وقت ہمیشہ ڈر ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ایک جنت کی طلب اور ایک جہنم کا ڈر۔ نیک اعمال انسان کیوں کرتا ہے؟ جنت کی امید لگاتے ہوئے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ معتکفین، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر، اعتکاف کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، بزنس کو، جاب کو، سب چھوڑ کر اللہ کے در پہ ضد پہ آ گئے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں نا کہ ضد کرنی ہے، تو یہ معتکفین یہ ضد پہ آ گئے۔ اے اللہ جب تک آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے آپ کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں، جب تک ہماری نجات کا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملے گا ہم لوگ آپ کے گھر سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ معتکفین جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی دعائیں مانگیں گے، تو اپنے لیے بھی مانگے، اپنے علاقے کے لیے، محلے کے لیے، بستی کے لیے، نمازیوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعائیں مانگے، اس لیے کہ آپ لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ دوسرے جو باہر گھومتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کے یہاں آپ کی ویلیو زیادہ ہے، آپ کی دعائیں اللہ زیادہ سننے والے ہیں۔ اس لیے کوئی دقیقہ، کوئی سیکنڈ فرو گزاشت نہ کرے، چھوڑے نہیں، ہمیشہ عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں لگے رہے۔ تو آج کے اس سبق میں 2 باتیں
کہ نمبر 1 اللہ سے جنت مانگو، نمبر 2 جہنم سے پناہ طلب کرو، اور ہمیشہ گناہوں پر استغفار کرتے رہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو، سب اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جمعہ کے دن سب اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، عید کا دن ہوگا پھر سب رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں پر ہم سب کو معافی نصیب فرمائیں، جنت کا مستحق بنائیں، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو بچائے۔ میرا بھی 2 دن بعد وطن واپسی کا سفر ہے۔ جتنے ایام آپ لوگوں کے درمیان گزرے، آپ لوگوں نے باتیں سنی، اللہ نے جو مجھے توفیق عطا فرمائی، ہمارے مسجد کمیٹی نے، مولانا سلیم صاحب، حضرت مولانا مقبول صاحب، ان حضرات نے علماء کے لیے یہاں بیان کا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ جمیع احباب کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی فلاح و بہبود سے مالا مال فرمائے، ہماری تمام عبادتیں قبول فرمائیں۔ ہر مرتبہ عید میری یہاں ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ کچھ مجبوری کی وجہ سے مجھے وطن واپسی کا ارادہ ہو گیا اور جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، کسی ساتھی کا دل دکھا ہو ہماری حرکت سے، ہماری باتوں سے، تو اللہ کے گھر میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہنی چاہیے کہ بھائی کہا سنا معاف، بہت آسان لفظ ہے، کچھ کہہ دیا ہو کہ تکلیف پہنچی ہو، معاف کر دینا۔ صرف عید کے دن انتظار نہیں کرے کہ عید آئے گی تو معاف کر دینا بھائی سال بھر، نہیں، جب ملاقات ہو بھائی ہم سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ